بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اسلامک نریٹو کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے سب سے عظیم گناہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تم سب کو ایک بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتلائیے۔ اس میں آپ نے سب سے پہلی چیز جو آپ نے بتائی وہ شرک بتلایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور اس کو روایت کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا تھا تو وہ جہنم میں گیا۔ صحیح بخاری ہے، اس کی روایت عبداللہ بن مسعود نے کی۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، حقوق اور اس کے اختیارات میں کسی اور کو کوئی حصہ دیا جائے۔ واضح رہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، اور یہ دونوں ہی کبائر میں داخل ہیں۔ شرک اکبر کے متعلق جیسے بتایا گیا ہے کہ یہ شرک ہے۔ شرک اصغر وہ کام جنہیں حدیث میں شرک کہا گیا، لیکن وہ شرک اکبر کے مقام کو نہیں پہنچتے، بلکہ وہ شرک اکبر کا وسیلہ ہوتے ہیں، جیسے ریا و نمود۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حصہ داری کے معاملہ میں تمام شریکوں سے بے نیاز ہوں، لہٰذا اگر کسی نے کسی کام میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دوں گا۔ صحیح مسلم بروایت حضرت ابو ہریرہ، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اللہ کی بجائے کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ سنن الترمذی، مسند احمد اور بروایت ابن عمر۔ تعویذ و گنڈے لٹکانا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، غیر شرعی جھاڑ پھونک، تعویذ اور گنڈے سب شرک ہیں۔ سنن ابی داؤد بروایت ابن مسعود۔ کبیرہ گناہ نمبر 2، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام میں، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک عرابی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر سوال کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس نے پھر سوال کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنا۔ اس نے پھر سوال کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم کھانا۔ صحیح بخاری بروایت ابن عمر۔ والدین اس دنیا میں انسان کے وجود کا ذریعہ ہیں، اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی تم میری گزاری کر اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، لہٰذا ہر وہ چیز شکر والدین کے خلاف ہوگی وہ ان کے ساتھ ساتھ بدسلوکی میں بھی شمار ہوگی۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ ہر وہ جائز کام جس کے کرنے یا نہ کرنے سے والدین کو نفسیانی یا جسمانی تکلیف پہنچے، وہ والدین کے ساتھ بدسلوکی میں داخل ہے۔ اب یہ تکلیف جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر وہ گناہ بھی بڑا ہوگا۔ واضح رہے کہ کسی بھی ناجائز یا شرعاً ناپسندیدہ کام میں والدین کی اطاعت جائز نہ ہوگی، نتیجہ ان میں ان کی مخالفت ان کے ساتھ بدسلوکی میں داخل نہ ہوگی۔ گناہ کبیرہ نمبر 3، ناحق انسانی قتل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 151، اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ہرگز ناحق قتل نہ کرو۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی جان کا مارنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام میں کسی بھی معصوم جان کے مارنے کو بڑا جرم بتلایا گیا ہے، اور اگر یہی جان کسی مسلمان کی ہو تو اس کا جرم بہت بڑھ جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء میں،
اور جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا سوائے اس آدمی کے جو حالت شرک میں مرے یا کسی مومن کو قتل کر دے۔ سنن ابی داؤد اور سنن لسانی میں۔ اسی طرح اگر وہ جان کسی زمین یا ماہد کی ہو تو اس کا مارنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جس نے کسی ماہد کو قتل کیا، بعض روایت میں زمین کا بھی ذکر ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال دور سے پائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح سنن نسائی میں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے، آپ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔